اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو ہر چھپے راز کو جانتا ہے اور ہر دل کی فریاد کو سنتا ہے، جس کے سامنے کوئی دکھ چھپ نہیں سکتا اور جس کی رحمت ہر غم کو خوشی میں بدل دیتی ہے۔ انسان کی زندگی میں غم، مشکلات، پریشانیاں، آزمائشیں، ان تمام کا آنا ایک نارمل بات ہے، اور ایک کے بعد ایک مسلسل انسان پہ کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، کبھی کوئی آزمائش آتی ہے، اور کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کی لائف میں کوئی غم، پریشانیاں یا آزمائش نہیں ہے، بلکہ یہ تکلیفیں ایک کے بعد ایک آتی رہتی ہیں، اور کبھی کسی بیماری کی صورت میں، کبھی فقر اور فاقے کی صورت میں، کبھی لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی تکالیف کے راستے سے، اور کبھی لوگوں کے تلخ رویوں سے، تلخ باتوں سے انسان جو ہے وہ پریشان اور غمگین ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ ساری جو پریشانیاں، ساری آزمائشیں، دکھ اور غم ہیں، یہ دنیا تک محدود ہیں، اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو ان تمام غموں، آزمائشوں، پریشانیوں سے نجات دلا دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بلا شبہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا جہاں ہم سب کو قدم بقدم مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ہمیں اکثر بے بس اور بہت گھٹن کا شکار کر دیتے ہیں۔ ہمارے جذبات، رشتے، ملازمت، مالی حالات اور روزمرہ کی جو جدوجہد ہے وہ ہمیں تھکا دیتی ہے، لیکن ہمارا رب ہمیں جانتا ہے، ہمارے درد کو، ہمارے غم کو، ہماری تکالیف کو، ہماری کمزوریوں کو، ہماری تنہائیوں کو، اور ہماری ہڈن سٹرگلز کو، ایون ہر طرح کی چیز جو ہم فیس کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر طرح کے حالات میں سکون بخشتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو تکالیف، آزمائشیں اور غم اور دکھ آئے تھے وہ انبیاء علیہ السلام پہ آئے، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے ان غموں، آزمائشوں اور پریشانیوں میں رجوع اللہ کیا اور صبر کیا، اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلا۔ انشاءاللہ ہم مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آگے سیشن میں سنیں گے۔ اب ایک ہم مثال کو لیتے ہیں کہ اس زندگی میں ایسے لوگوں کو آپ پائیں گے جو آپ کی مدد کے لیے کیپیبل تو ہیں، مگر وہ مدد کرنے کے لیے ولنگ نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ جو ملٹی ملینر ہیں، آپ جو بھی مالی حالات یا مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو آپ کو ایک بڑی اماؤنٹ کا چیک لکھ کر دے سکتے ہیں، اور انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جبکہ وہ رقم آپ کو اگلے کئی سالوں تک آرام سے گزارا کرنے کے لیے کافی ہوگی، اور آپ کو مالی مشکلات کا جو سامنا ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ لیکن وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے ولنگ نہیں ہیں، کیپیبل ہوتے ہوئے بھی۔ اب دوسری طرف کچھ لوگ ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کے لیے ولنگ تو ہوتے ہیں، مگر وہ کیپیبل نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کے والدین آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ رچ ہوں، آپ کامیاب ہو جائیں، حتیٰ کہ آپ CEO یا کسی بھی ملک کے پریزیڈنٹ بن جائیں، لیکن وہ یہ سب آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ کیپیبل نہیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت عظیم ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیپیبل بھی ہے، ولنگ بھی ہیں، لوگوں کے برعکس ہے جو اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ بار بار ان سے کیوں مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں اور آپ کی شکایات سننے کے لیے موجود ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اس نے اس سے کچھ نہیں مانگا۔ ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی سخت ضرورت سے دوچار ہو اور وہ لوگوں سے شکایت کرے، اس کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہوگی، اور دوسری طرف جو کوئی سخت ضرورت سے دوچار ہو اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکایت کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد یا دیر سے لیکن اس کو رزق ضرور عطا کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع
خاص الخاص ہے، جو کہ ہے میں اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کرتی ہوں۔ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ عظمیٰ نورین باجی موجود ہیں، جن سے ہم یہ جانیں گے کہ غم اور پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، تو وہ کیا اصول، وہ کیا ضوابط ہیں جن کی بدولت ہم ان غموں اور پریشانیوں کے باوجود خود کو پازیٹیو رکھیں، لوگوں سے بدگمان نہ ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے بدگمان نہ ہوں۔ اس لیول کا ایمان ہم کیسے حاصل کریں اور کیسے ہم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سے شکایت کریں؟ جی عظمیٰ باجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ بہت ہی آپ نے اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ آج کی دنیا وہ دنیا ہے جس میں ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص کہیں نہ کہیں آزمائش میں ہے، اور پھر وہ کسی نہ کسی ایسے شخص کو تلاش کرتا رہتا ہے جہاں وہ اپنے غموں کا مداوع کر سکے۔ کبھی حکومت کی طرف دیکھا جاتا ہے، کبھی کسی رشتہ دار کو دیکھا جاتا ہے، کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے اور اپنا ملک چھوڑنے پر آ جاتا ہے، کبھی انسان سوچتا ہے کہ شاید یہ سب جگہوں سے چلا جائے، کسی اور جگہ جا کے شاید اس کے غم دھل جائیں گے۔ تو یہ ہے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے غموں کا مداوع ہے کہاں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ بات ہو رہی ہے یعقوب علیہ السلام کی، کہ جن کا قصہ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں نہایت ہی عمدگی سے بیان ہوا ہے، کہ جن کی اپنے گھر کے مسئلے، اپنے بیٹوں کے مسئلے، اپنے جذبوں کے غم، اپنی اولاد کے غم، پھر اسی طرح ایک نبی ہونے کے ناطے سے جو ان کا اسٹیٹس ہے، جو ان کا مقام ہے ایک معاشرے کے اندر، وہ بھی ایک تقاضا کرتا ہے کہ ان کا کردار کیسا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی اسٹیٹس میں ہو، کسی بھی اولاد والا ہو، بے اولاد ہو، یا کوئی بہت بڑا مقام رکھتا ہو یا کمتر مقام رکھتا ہو، غم ایک ایسی چیز ہے، آزمائش ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کا حصہ ہے۔ اتنے سارے بیٹے ہونے کے بعد، جس کے 11 بیٹے ہوں، جس کے 8 بیٹے ہوں، جس کے 5 بیٹے ہوں، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید اسے زندگی میں کوئی غم نہیں ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ انہی بیٹوں کے غموں کی ایک داستان ہے، کہ ایک بیٹا چلا جاتا ہے اور باقی بیٹے جو ہیں وہ ان کے لیے مصائب کا شکار ہیں، کیونکہ ان کے جو مسائل ہیں وہ کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید اچھی تربیت نہیں کی۔ اب یہاں دیکھا جائے تو ایک نبی کے گھر کی بات ہے، جہاں پر تربیت یوسف کی بھی وہیں ہوئی تھی جہاں پہ باقی بچوں کی ہوئی تھی، لیکن دونوں کی تربیت کا وہاں امتحان ہو جاتا ہے جب ایک کڑا وقت آتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے ہمیں کہ کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی مصیبت، چاہے وہ نعمت کے آنے کی وجہ سے آ جائے یا کسی نعمت کے چلے جانے کی وجہ سے آ جائے، میرے دل کی حالت کیا ہے۔ یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے اپنا جب بیٹا کھویا، ایک کھویا تو غم میں چلے گئے، اور جب دوسرا بیٹا بھی چلا گیا تو وہ مزید غم میں گئے، لیکن انہوں نے اپنے اس غم کی فریاد کہاں کی، کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں کسی سے بھی اپنے فریاد نہیں کہتا، اپنے میرے بیٹوں کی لائن بھی لگی ہو، میرے رشتہ دار بھی ہوں، میرا پاس اختیار بھی ہو، میں کسی سے کوئی ڈسکشن نہیں کرتا، وہ کہ کوئی میرا غم نہیں دور کر سکتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے۔ یہ جو ہے کہ کوئی بھی، میں کسی سے بھی بات نہیں کرتا، میں کسی سے فریاد ہی نہیں کرتا، تو یہ ہے اصل میں وہ توحید جو انسان کے مشکل سے مشکل حالات میں اسے تھامنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ پھر اگلی بات جو ہے وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ حالانکہ ایک بیٹا جو کھو دیا ہے وہ برسوں ہو گئے، ابھی واپس نہیں آیا ہے، اس کے باوجود یقین کامل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے فریاد کی جا رہی ہے
وہ اس پر قادر ہے کہ میرے پہلے اور دوسرے بیٹے کو واپس لے آئے، اس خواب کو پورا کر دے جو کہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ ان کو سورج اور چاند سجدہ کر رہی ہیں۔ تو گویا انہیں یقین تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاں، وقتی طور پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، وقتی طور پر کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے کسی حالات کے اندر، کہ کوئی کامیابی جو بالکل سامنے نظر آ رہی تھی کہ ایسا ہو جائے گا کہ آپ کو نبوت مل جائے گی، لیکن وہ پانے کے لیے کتنا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، کس رخ سے آنا پڑے گا، ہاں اس کا اندازہ انسان کو نہیں ہوتا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اسے امتحان کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اب یہ دنیا تکالیف اور مصائب کی آماج گاہ ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کسی خاص خاندان کے لیے نہیں، بلکہ اس کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے کہ یہاں پہ رہنے والا ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی مشکل میں ہے۔ پھر اسی طرح ہر انسان کو کسی نہ کسی تکلیف، کسی نہ پریشانی، کسی دکھ کا سامنا کرتے رہنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ امتحان، یہ آزمائشیں جو ہیں وہ اسی لیے نازل ہوتی ہیں تاکہ انسان اس کے ذریعے اپنی اصلاح کرتا رہے، اور اپنی جو روش ہے یا اپنا جو لائف اسٹائل ہے یا اپنی جو سوچ اور خیالات ہیں ان کا جائزہ لیتا رہے، اور خود تنقیدی نظر سے جائزہ لے کہ میں کہاں غلط ہوں۔ بعض دفعہ انسان ایک راہ پہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے اسے ٹھوکر لگتی ہے، جیسے کوئی بیماری آتی ہے، جیسے کوئی ناکامی آتی ہے، تو ایک دم سوچ پیدا ہوتی ہے مجھ سے کہاں غلطی ہوئی، میں نے کہاں کسی کا حق مار دیا۔ یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب کوئی آزمائش آتی ہے۔ تو اس لیے مومن کے لیے ہر آزمائش اور تکلیف اجر اور ثواب میں اضافے کا ذریعہ اور اس کے لیے بلندی درجات کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی لیے جو مومن کا معاملہ ہے وہ بڑا ہی عجیب ہے، یعنی اسے نعمت ملتی ہے تو اور وہ شکر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، اس سے کوئی نعمت چلی جاتی ہے وہ صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے۔ تو گویا دونوں حالات میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے۔ پھر جس طرح ہر مومن خوشی اور غمی کے ہر موقع پر صبر اور شکر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی چوکھٹ سے وابستہ رہتا ہے، اسی طرح تنگی، تکلیف، بیماری کے ہر موقع پر بھی مومن اپنے دکھوں کا مداوع اور آزمائشوں سے نجات کی طلب سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں رکھتا۔ یعنی جیسے وہ دنیا میں سمجھتا ہے کہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اسی طرح وہ مصائب کو بھی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ ان کو دور کرنے پہ پوری طرح قادر ہے، اور اس سوچ میں اور اس احساس کا بھی وہ اجر پاتا ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیدا کرنے میں کمال حکمت والا ہے۔ الحمدللہ الذی یفعل ما یشاء جعل امر المؤمن خیرا من فی السراء والضراء، کہ اللہ سبحانہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے حکمت کے ساتھ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے حکمت کے ساتھ روک لیتا ہے۔ اب عموماً ہم سے جو غلط ہمیں فہمی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس کو مل رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا حق ہے یا ہماری محنت ہے یا ہماری عقل، ہماری ذہانت ہے، اور جب روک لیا جاتا ہے تو تب ہمیں ہوش آتا ہے کہ شاید یہ چیزیں جو تھیں وہ اللہ کی عطا تھیں۔ تو گویا حکمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا ہے کہ جب بندے کے حق میں کوئی چیز دینا خیر ہو تو اسے نواز دیا جائے، اور جب وہی چیز بندے کو دینا اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے تو اسے روک بھی لیا جائے۔ تو گویا اس وقت بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ سے کیوں چلا گیا۔ پھر اسی طرح جو وہ دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو وہ روک لے اسے کوئی دنیا میں دینے والا نہیں۔ یہ عقیدہ توحید جو ہے یہ انسان کو پرسکون کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اپنے بندوں میں سے جن کو وہ پسند کرتا ہے ان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اطاعت پر مضبوط ہو کر نیکی کے کاموں میں جلدی کر لیں، اور جو آزمائش ان کو پہنچی ہے وہ اس پر صبر کا اجر لے لیں، پھر بغیر حساب کے اجر و ثواب بھی دیے جائیں۔ اور یقیناً اللہ کی سنت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا رہے تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے، نیک کو بد سے، سچے کو جھوٹے سے الگ کرتا رہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں مختلف واقعات کے ذریعے سے یہ بات واضح کی گئی کہ یہ حالات ہم نے تو ڈالے ہی اسی لیے تھے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون جو ہے وہ صابرین ہیں، کون وہ ہیں جو شاکرین ہیں، کون وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اللہ کے ساتھ، کون وہ ہیں جو نفاق برت رہے ہیں۔ کیونکہ جیسے ہی کوئی سچویشن آتی ہے
اس سچویشن کے اندر جو ہماری تھاٹ ہے، ہمارے جو پہلے الفاظ ہیں، جو ہمارا ریئیکشن بنتا ہے، وہ ہماری کیٹیگری کو سیٹ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. جیسا کہ کبھی بھی جنگ کے اندر اگر کبھی ناکامی ہو جاتی ہے تو جو منافقین تھے وہ ایک دم بول اٹھتے تھے کہ دیکھا نا، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے نہیں ہیں، یا کوئی ایسی بات کر دیتے تھے کہ جس سے یہ سمجھ میں آ جاتا تھا کہ ان کا بھروسہ اللہ پر نہیں تھا، بلکہ یہ تو موقع کی تلاش میں تھے کہ اگر تو فائدہ پہنچا تو ہم بھی ساتھ فائدہ اٹھا لیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سچویشنز میں اگر دیکھا جائے تو وہاں فوراً بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے دلوں کو جانچ لیا گیا کہ ان میں جو کچھ تھا. اب یہاں دلوں کو جانچ کیا ہوتی ہے کہ جو کچھ انسان کے دل پر واردات گزرتی ہے، چاہے کوئی بھلائی پہنچے، جو ہمارے دل میں کیا آیا؟ تکبر آیا، خوشی میں اپنا آپ بڑا نظر آیا، یا اپنی محنت کا پھل نظر آیا، یا یہ نظر آیا کہ یہ سب کچھ میں نے میری پلاننگ سے ہوا. کیا ہوا؟ وہ چیز آن ریکارڈ چلی جاتی ہے اور اس کے مطابق ہماری یا تو اجر لکھا جاتا ہے، یا تکبر لکھا جاتا ہے، یا کوئی وہ چیز لکھی جاتی ہے جو ہم سوچ رہے تھے. ہم وہ نہیں جو ہم بول رہے تھے، وہ ہم سوچ رہے تھے، کیونکہ دلوں کو جانچا جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب انسان کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی نقصان آ جاتا ہے، دل کے اندر کیا کیفیت گزری، اصل میں وہ چیز انسان کی توحید کا عکاس ہوتی ہے. اگر تو انسان کو یہ دل میں گزرا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کے دیے سے عطا سے لے رہے تھے، اور اگر کچھ چلا گیا ہے تو ہم بھی چلے جانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت پر اجر دے اور اس کا اچھا بدل عطا کر دے، کیونکہ وہ قادر ہے. تو گویا اس کا توحید پر ایمان جو ہے وہ ثابت ہے. لیکن اگر یہی چیز انسان کو ہلا کر رکھ دے، مایوس کر کے رکھ دے، اس کو تباہ کر کے رکھ دے، اس کو خودکشی کی طرف لے جائے، یا اسے ایسے کام کرنے پر اکسائے جو اس نعوذ باللہ بعض دفعہ شرکیہ انسان چلا جاتا ہے اعمال کی طرف، یا حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے کہ بس جس بھی طرح سے ہو ان حالات سے نکلو اور کچھ نہ کچھ بس بناؤ اور اوپر جاؤ اور جیسے بھی کمایا جائے. جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے کی دوڑ نے انسان کو دنیا اور اس میں آگے نکلنے کی دوڑ نے حلال حرام کی تمیز سے بالکل عاری کر دیا. انسان اکثر جو ہے وہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے یہ بھول جاتا ہے اس میں سے کون سا ذریعہ حلال ہے اور کون سا حرام ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان یہ یاد نہ رکھے کہ میری ایک تقدیر ہے، اس تقدیر کا ہر دانہ لکھا ہوا ہے، ہر رزق جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ میں یہاں دنیا میں چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری زندگی ہے، اور جتنا میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. تو پھر وہ حلال اور حرام کو تمیز کر کے زندگی گزارتا ہے، اور پھر وہ اس دوڑ میں صرف لگا نہیں رہتا، بلکہ وہ اللہ کی رضا کو مقدم کرتے ہوئے یہ پہلے دیکھ لیتا ہے کہ میرا وقت جن چیزوں پر لگ رہا ہے، جو زندگی میں میرے معاملات ہیں، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہیں، شریعت کے مطابق ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ حالانکہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے تھے. سو اللہ ہر صورت میں ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت میں جان لے گا جو جھوٹے ہیں، یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں اور یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے. برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. گویا انسان کے پر جو حالات گزرتے ہیں وہ یہ جانچنے کے لیے آتے ہیں کہ کون اللہ سے سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون بے صبرا ہے، کون ناشکرا ہے، کون نفاق میں جی رہا ہے. تو یہ بہت بہت اہم بات ہے کہ ہر لمحے انسان کسی نہ کسی سچویشن سے تو گزر ہی رہا ہوتا ہے، کبھی وہ اچھے سے کبھی برے سے. لہٰذا محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جانچا جائے اور ہم اس میں پورے سچے نہ نکل سکیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر ان کی طرح کے جو ذمہ دار ہیں، اور پھر جو ان کی طرح کے ذمہ دار ہیں، گویا پھر جو ان جیسے لوگ ہیں، انبیاء علیہ السلام جیسے، ان کی آزمائشیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. پھر اسی طرح نیز فرماتے ہیں
کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ 1 سال کے بعد بچے کسی کورس کو سلیبس کو مکمل کرتے ہیں تو گویا ان کو ایلیویٹ کرنے کے لیے ایک امتحان سے گزارا جاتا ہے۔ کہنے کو سارا سال اسی سلیبس سے گزرتے ہیں، لیکن کیا یہ کافی سمجھا جاتا ہے کہ وہ سارے سال ایک سلیبس سے گزرے؟ نہیں، بلکہ ان کا امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ جو کچھ سارے سال ان کو نعمتیں میسر رہی تھیں آج اس کی تکمیل کا دن ہے، اور اس تکمیل کے ذریعے ان کے چھوٹے سے 3 گھنٹے کے امتحان میں ان کو ایلیویٹ کر دیا جائے اور اگلے درجے میں شامل کیا جائے۔ تو اگر انسان کو یہ یقین آ جائے کہ میری ہر تکلیف، ہر مومنٹ، ہر نعمت مجھے اللہ کے ہاں آگے بڑھانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، میں اس کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو چھوڑ سکتا ہوں، میرے گناہ جو ہیں وہ معاف کیے جا سکتے ہیں، بلندی درجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنی انسان کی تکالیف اور کتنے انسان کے مصائب اور پریشانیاں اس کو خود بخود ایک سکون دینے لگیں گے، یہ سوچ کر کہ یقیناً اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا گیا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بلا شبہ اس کا سارا معاملہ بھلائی والا ہے، اور یہ سعادت سوائے مومن کے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اس کو خوشی ملے تو وہ شکر کرتا ہے اور جو اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اسی کے حق میں بہتر ہے۔ یعنی گویا کہ آزمائش کا سامنا کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھنا، یہ چیز انسان کا امتحان بن جاتی ہے، اور پھر اس کی پکار کو اللہ سننے والا ہے اور وہ اس کو ثابت قدمی عطا کرنے والا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ اب اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مومنوں کی آزمائش ایک نعمت ہے، اگرچہ وہ بظاہر ایک سزا کی شکل میں ہو۔ یعنی لگتا ایسا ہے کہ کوئی شخص اتنا شدید بیمار ہے کہ ICU تک چلا گیا، کوئی اتنا شدید مشکل میں ہے کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا، جیسے ابھی آپ ایک غزہ کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ساری زندگی جنہوں نے اپنے گھروں کو آباد کیا، بچے، نسلیں، سب کچھ تھا، سب کچھ ہاتھ سے چلا گیا۔ دیکھنے میں بظاہر ایک لگتا ہے کہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یاد رہے کہ مومن کے لیے ایک نعمت ہے، اور وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بظاہر چاہے وہ چیز کتنی ہی بری کیوں نہ لگنے والی ہو۔ پھر آزمائش ایک پل ہے، یعنی ایک لمحہ ہے جو بھلائیوں اور خوشیوں کی طرف لے جاتا ہے، بشرطے کہ بندہ صبر اور ایمان کے اسلحہ سے لیس ہو کر اس کو عبور کرے۔ یعنی کہنے کو وہ پوری زندگی کو اگر انسان احاطہ کرے تو اس میں کتنے لمحے ایسے ہوتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں، اور کتنے وقت ایسا ہے جب ہم صحت کی زندگی گزارتے ہیں، کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں جب ہم کسی مشکل میں آتے ہیں، اور کتنی زندگی کے وہ معاملات ہیں جب ہم خوشحالی میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو وہ جو مشکل کے لمحات ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو جما کر رکھنا اور اس کے ذریعے سے اپنی تربیت کا سامان کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے سے مومن کے دلوں کو صاف کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو قیادت اور سیادت کرنے کے اہل بناتا ہے، ان کو خالص کرتا ہے آنے والے حالات کے لیے یا ایک بڑے مشن کے لیے تیار کرتا ہے۔ جب ان کی تیاری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بڑے بڑے کام لیتا ہے، جیسا کہ سورہ سجدہ میں آتا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، اور جنہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین کیا کرتے تھے۔ کیونکہ جتنے انبیاء علیہ السلام دیکھیں، جتنے صحابہ کرام دیکھیں، ان سب کی زندگی میں دیکھیں کہ جس طرح جیسے ہی انہوں نے کسی بڑے مشن کا حصہ بننا قبول کیا تو آزمائشوں میں گھیر لیے گئے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی نبوت ملتی، جیسے ہی ایمان آتا، ایک پھولوں کی سیج کھل جاتی اور تمام تکلیفیں دور ہو جاتی، ایک پروٹوکول ملتا تاکہ باقی سب لوگ بھی اسلام کی طرف آ جائیں، ان کو بھی رغبت ہوتی۔ لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالص لوگوں کو اپنے دین کے لیے لینا چاہتا ہے، لہٰذا اس راستے کو ایک مشکل راستہ بنایا گیا تاکہ جو خالص بندے ہیں صرف وہی اس کا رخ کرنے والے ہوں گے، اور اسی لیے ایسے لوگوں کو چنا گیا جن کے دلوں کے اندر اخلاص تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مصائب سے گزار کر اپنے کام کے قابل بنایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ
واللہ بکل شیء علیم، کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو گویا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ یقین رکھا جائے کہ جو مصیبت پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہی نازل ہوئی ہے، وہ ہماری مشکل کو بہت اچھے سے جانتا ہے۔ امام علقمہ رحم اللہ نے اس آیت کے تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے کہ جس کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ جان کر کہ بلا شبہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اس پر راضی ہو جاتا ہے، یہ سوچ کے کہ اگر اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے تو انشاءاللہ اسی میں میرے لیے خیر ہوگی۔ اب تعلق باللہ کا اللہ سے ایسے معاملات میں جڑے رہنا اصل یہ مقصود ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے نا جب اچھے حالات ہو تو اللہ پہ بہت پیار آ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، زبان سے بھی الحمدللہ نکل رہا ہے، لیکن انسان کا اصل ایمان یہ ہے کہ وہ ہر مشکل میں بھی اپنے اللہ سے تعلق کو اتنا ہی قریب محسوس کرے جتنا کہ اچھے حالات میں، کیونکہ مومن کا دل اللہ کے ساتھ وابستہ رہتا ہے ہر حال میں۔ چنانچہ جب اس پر کوئی آفت بھی آ جاتی ہے تو وہ یاد اللہ ہی کو کرتا ہے اور یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ اس آفت کو دور کرنے والی ذات سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب دوا بھی کھائیں تو یہ نہ سوچے کہ دوا جو ہے وہ شفا دے دے گی یا فلاں ڈاکٹر جو ہے اس کے ہاتھ میں شفا آ جائے گی، بلکہ یہ یقین رکھے کہ میں ایک سبب ضرور کر رہا ہوں دوا لینے کا یا کسی اچھے ڈاکٹر کی تلاش کا، لیکن بہرحال اس کو شفا دینا، اس بیماری سے نکالنا، اس بیماری کو دور کر دینا سوائے اللہ کے اذن کے کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی دوا کچھ لوگوں پر اثر کرتی ہے اور کچھ لوگوں کو شفا نہیں ملتی ہے، کیونکہ وجہ کیا تھی کہ شفا اس دوا کے اندر نہیں ہے بلکہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف ایک اسباب کرنے پر قادر ہیں۔ اس لیے جب بات کی جائے تو قرآن مجید سے اگر آپ بات کا انداز سیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر بار بار جب ذکر کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا یا ان کی کوئی نعمتوں کا یا ان کی اچھی اولاد کا یا ان کے اندر تقوی دینداری کا، تو واضح طور پر یہ بات کہتے ہیں اور ہم نے ان کو ایسی اور ایسی اولاد عطا کی اور ہم نے ان کو ایسا معجزہ عطا کر دیا اور ہم تھے جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، وہ ہم تھے جو ایسے اولاد عطا کی۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالی ہر نعمت کو، ہر خیر کو اپنے ساتھ منسوب کر کے بات کرتے ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ سے معجزات ہوتے تھے لیکن وہ خود کرنے پر قادر نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے انبیاء کو، کیونکہ براہ راست ان کے ساتھ ان کا قریبی تعلق تھا، تو لہٰذا وہ جانتے تھے کہ ہماری ساری طاقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذریعے سے ہی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے برس اسٹرگل کرنے کے بعد، اتنی زیادہ محنت کرنے کے بعد، ہر طرح کا ایک مشکل دور دیکھنے کے بعد جب فتح مکہ دیکھا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری اور میرے سارے ساتھیوں کی محنت کا آج نتیجہ ہے اور آج ہم نے فتح دیکھ لی کیونکہ ہم نے محنت ہی اتنی کی تھی، بلکہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کیونکہ اور بلیونگ الفاظ ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ صرف الفاظ اور ایک ہوتا ہے بلیو اس بات پر ہونا کہ اس وحدہ لا شریک اکیلے نے تمام گروہوں کو شکست دے دی، اس ذات نے، اس اکیلے نے شکست دی۔ تو یہ جو بات ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے اکیلے نے تمام گروہوں کو شکست دے دی، یہ کیا کس کو نظر آئے گا؟ یہ اس کو نظر آئے گا جو براہ راست اللہ سے مشکل میں بھی رجوع کر رہا تھا، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کی صدائیں آ رہی تھیں، آپ کی چادر گر رہی تھی، بدر کا میدان ہے، ہاتھ کچھ نہیں ہے، اور آپ کی صدا آتی ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، کہ اللہ اگر آج یہ چھوٹا سا گروہ جو ہے یہ ناکام ہو گیا تو پھر اسلام جو ہے وہ باقی نہ رہے گا۔ تو گویا ہم اس مشکل میں بھی، اور پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک فتح اور نصرت دکھا دی اور جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے آپ نے دیکھ لیے، تو اس وقت بھی اسی کی حمد ہے، اسی کی ثنا ہے، سارا کریڈٹ اس کو ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری مشکل میں کون کام آیا تھا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کامیابیاں ناممکن تھا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دکھاتا۔
پھر اسی طرح جب بھی لیکن جب کسی ایسے شخص پر آفت نازل ہو جاتی ہے جو مومن نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے دل میں صرف اور صرف ظاہری اسباب تلاش کرتا رہتا ہے. مثلاً میں نے فلاں چیز کی تھی نا اس لیے نقصان ہو گیا، وہ فلانا نا میرے ساتھ یوں کر دیا نا اس لیے میرا یہ نقصان ہوا ہے، میں نے فلاں کام کر لیا تھا اس لیے مجھے بیماری آ گئی. تو گویا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیچ سے بالکل نکال دیتا ہے اپنی کامیابی اور اپنی ناکامی دونوں کے اندر سے، اور وہ تمام جب ظاہری اسباب میں پھنس جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ وہ حسرت کا شکار رہتا ہے. حسرتیں کا شکار بھی رہتا ہے، مشکل کا شکار رہتا ہے، اور مخلوق کی طرف دیکھتا رہتا ہے، ظاہری اسباب کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں سے مدد آ جائے، لیکن وہ کہاں سے آئے کیونکہ وہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. پھر اس طرح ایسے شخص کو شیطان وسوسوں میں گھیر لیتا ہے، یعنی اس کے دل میں خوف، حسرتیں پیدا کرتا ہے. اور جب بندہ اس بات کا یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مصیبت پہنچانے کا ارادہ کر کے اس کے مقدر میں بھلائی اور خیر لکھ دی ہے، تو پھر یہ چیز انسان کو پر حکمت بناتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز ایسے لکھے اور میرے لیے خیر نہ ہو. لیکن جب انسان دیکھتا ہے کہ بظاہر طور پر میں بہت کمزور ہوں، میں کچھ کر نہیں پا رہا، میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، تو شیطان اس پر مسلط ہو کے اسے اور کمزوری دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے شاکی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نعوذ باللہ لوگوں پر زیادہ ڈپینڈنٹ ہونے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. اسی طرح یہ یقین رکھا جائے کہ آزمائش ایک دائمی سنت ہے، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے سورہ العنکبوت میں بھی آتا ہے، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی چیز پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم کہہ دیں گے ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کا نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے. تو گویا کوئی انبیاء ہوں، چاہے کوئی صحابہ ہوں، چاہے آج کے دور کے لوگ ہوں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت قریب ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آزمایا نہیں گیا اور اللہ نے اس کو اس کامیابی پر اللہ تعالیٰ نے نوازا نہ ہو. علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ آیت میں خبر دے رہے ہیں کہ بلا شبہ لازمی طور پر وہ اپنے بندوں کو خوشحالی، تنگی اور مشقت میں مبتلا کر کے ان کا امتحان لے گا، جیسا کہ اس نے پہلے لوگوں کا لیا ہے، یعنی کوئی بھی نہیں بچا آج تک کسی امت میں سے بھی. لہٰذا یہ ایک نہ بدلنے والی سنت جاریہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے دین اور شریعت پر کاربند ہوگا یقیناً اس کا امتحان لیا جائے گا کہ اس کی توحید کیسی ہے، اس کا اللہ سے تعلق کیسا ہے، وہ کسی بھی مشکل کے اندر کس کو پکارتا ہے، کتنا یقین رکھتا ہے، یہ سب چیزیں ہمارا ٹیسٹ لیا جائے گا. لہٰذا کتنا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. یعنی ہم بعض دفعہ کسی مشکل میں آ کر یا بیماری میں آ کر بالکل نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ میں بہت پریشان ہوں آج کل، میری تو نمازیں بھی چھوٹ گئی ہیں، میں نے تو وظیفے بھی بڑے کیے تھے اور وہ کچھ نہیں نکلا نتیجہ، کیونکہ جو لوگوں نے بتایا تھا کہ آیت کریمہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا وہ ہوگا، کچھ نہیں نتیجہ نکلا. اس سے میں نے کیا کیا، آیت کریمہ ہی نعوذ باللہ چھوڑ دی، کیونکہ بغیر سمجھے جو پڑھی تھی، لوگوں کے کہے پر جو کیا تھا. تو اس لیے ہی وہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا عقیدے کا درست ہونا اور اس چیز کا یقین ہونا کہ اگر یہ بات آتی ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو پاک ہے، بے شک میرا ہی قصور ہے جس کے اوپر میں پکڑا گیا ہوں، آپ تو رحمان ہیں، آپ تو رحیم ہیں، یہ میرے مجھ سے کچھ ہوا ہے. یہ جب اس نے یہ کہا تو ہم نے اس کا جو کیا تھا اس کے کیے قصور کو معاف کر دیا اور اس کو دوبارہ سے اس عہدے پر فائز کر دیا جس پر وہ پہلے فائز تھا. گویا وہ چند لمحوں کی، وہ تھوڑی دیر کی جو آزمائش تھی ان کے لیے، وہ انہی کو سبق سکھانے کے لیے تھی، وہ انہی کا بھلا کرنے کے لیے، ان کی توجہ دلانے کے لیے کی گئی تھی. تو یہ ہے وہ بات کہ انسان اگر یہ سمجھ لے کہ انی کنتو من الظالمین، یا اللہ مجھ سے ضرور کوئی ایسی کوتاہی ہوئی ہے جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اور انسان لگ کے اللہ سے سچے دل سے وہ بات مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی توجہ اس طرف دلا دیتا ہے کہ آخر اس سے کون سا ایسا غلط کام ہو رہا ہے کہ جس وجہ سے چھوڑنے کی ضرورت ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب انسان کی توجہ اس طرف ہوگی کہ ظاہری اسباب نہیں، دیکھو فلاں نے یوں کیا تھا نا اس لیے یہ ہوا، نہیں،
یہ دیکھنا ہے، اللہ سے پوچھیں کہ یا اللہ مجھ سے کیا ایسا ہوا جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ مشکل آئی ہے، مجھے یاد کروا کے توبہ کی توفیق عنایت کر دے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی جو کچھ ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں جن سے بھول ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کو جو ہے وہ موقع دیتے ہیں جب اس بات کا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ فوراً اپنی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ کا رحم جو مجھ پر تھا کہ مجھے جنت میں بھیج دیا، پھر کیا وجہ ہوئی کہ وہاں سے نکلنے کا سبب بن رہا ہے؟ تو کیا نظر آیا کہ ہم ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے کہ جب ہم نے اللہ کی وہ بات اس طرح نہیں مانی جیسا کہ ماننی چاہیے تھی، تو گویا ہم نے اس کا وبال بھی دیکھ لیا۔ اور اسی نے کہا کہ ہم خسارہ لازم ہے کہ دیکھیں گے اگر اللہ نے ہمیں معاف نہ کیا۔ تو اس لیے اپنے خسارے یا اپنے جو نقصان ہے ان کو اس سے وابستہ کر کے جب دیکھا جائے اللہ کی رحمت کے ساتھ، تو انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ مجھ پر تو خود ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے زندگی میں ہی مجھے پلٹنے کا موقع دے دیا، مجھے الرٹ کر دیا، مجھے روک کے تھوڑا سا ٹھہر کر اپنے اوپر غور کرنے کا موقع عطا کیا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی عنایات ہیں ان میں سے بڑی عنایات یہ ہیں کہ اللہ آزمائش کے ذریعے انسان کو موقع دیتا ہے کہ وہ سدھر جائے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ جو مصیبت نازل ہوئی ہے وہ مقدر میں لکھی جا چکی تھی، پہلے سے لکھی ہوئی تھی، لہٰذا اس کے اوپر بھی انسان جو ہے وہ بہت زیادہ غم کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ اسی پر آتا ہے، سورہ الحدید میں آتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ کوئی بھی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے مگر وہ ایک کتاب میں موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان کام ہے۔ گویا لوح محفوظ میں ہمارے جتنی تقدیریں جہاں لکھی تھیں اس کے ہماری پیدائش سے بہت برسوں پہلے یہ لکھا جا چکا تھا کہ آج کے دن اس تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہم بیمار ہوں گے، اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایکسیڈنٹ ہوگا، اتنے بج کر اتنے منٹ پہ کسی شخص کا نقصان ہوگا۔ اب یہ چیز کیونکہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، اور جس کو اب قرآن موجود ہے، جس کو قرآن کا علم ہے، جس کو احادیث کا علم ہے، تو وہ ایک طرح سے اطمینان میں آ جائے گا کہ یہ چیز اگر اللہ نے میرے نصیب میں لکھی ہے تو یقیناً اس میں خیر ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث میں آئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھو۔ اس نے پوچھا اے میرے رب میں کیا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ قیامت تک ہر چیز کی تقدیر کو لکھ دو۔ لہٰذا جب یہ سمجھ جاؤ کہ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی ہے اللہ نے میرے لیے مقدر کی ہوئی تھی، تو اس سے انسان کا نفس آسانی کے ساتھ اسے قبول کرتا ہے اور اس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اس یہی وجہ ہے کہ جن چیزوں کو زندگی میں ہم قبول کر لیتے ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور جس چیز کو ہم ذہنی طور پہ قبول نہیں کرتے وہ ہمیں اذیت اور تکلیف دیتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں اگر کوئی کمی بیشی آئی ہے، مشکل آئی ہے، تو وہ بہت زیادہ ذکر نہیں کرتے نظر آئیں گے۔ وہ ہنسی خوشی اطمینان کی زندگی گزاریں گے، کرنے کے کام کریں گے، نارمل اپنی زندگی کے روٹین کو فالو کریں گے، ہر آئے گئے کے سامنے بیٹھ کر اپنا قصہ بیان نہیں کریں گے۔ کیونکہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اگر ہماری زندگی میں یہ مشکل ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے کسی بھلائی کی وجہ سے کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم خیر کا سوال ضرور کریں گے لیکن ہم اس کو لے کر بیٹھ نہیں جائیں گے۔ اسی طرح ایسے لوگ ساری زندگی دوسروں سے کمپیرزن کر کے اپنے آپ کو حسد میں مبتلا نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ موازنہ نہیں کرتے رہتے کہ میرے بھائی کے پاس اگر دولت ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، اگر فلاں کے پاس اولاد ہے میرے پاس اولاد کیوں نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اس میں جلن گڑن کا شکار نہیں کرتے، بلکہ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اگر میرے بھائی کو اولاد دینے میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے تو اللہ سے مبارک کرے، اور اگر میرے اس دنیا میں محروم رہنے میں زیادہ بڑی خیر ہے
تو اللہ مجھے بھی مبارک کرے، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی وہ خیر لکھ دے۔ تو اللہ سے دعا کرنا ایک بات ہے کہ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، انہوں نے بڑھاپے تک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربی حبلی من الصالحین، یا دعا کی کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، لیکن اس اولاد کے نہ ہونے کو اپنی زندگی کا روگ نہیں بنا لیا، یا اس کی وجہ سے بیٹھ نہیں رہ گئے تھے کہ دنیا میں کوئی اور کام ہی نہیں کیا کیونکہ ہم بے اولاد تھے، ایسا نہیں ہوا۔ اور اسی لیے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جس کو جیسے جہاں جو نعمت دینا مناسب سمجھا اس کے حق میں اسی وقت اس کو عطا کی۔ زکریا علیہ السلام پہلے بھی ساری زندگی مانگتے رہے ہوں گے، لیکن ان کو اس بڑھاپے میں اولاد کیوں ملی؟ پہلے کیوں نہیں مل گئی؟ ان کو 30 سال کی عمر میں اولاد کیوں نہیں ملی؟ ان کو اس وقت اولاد کیوں ملی جبکہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میرا تو اب سر بھی جو ہے وہ بوڑھا پھوس ہو چکا ہے، میری بیوی بھی جو ہے وہ تو اب بانجھ ہے، اس قابل ہی نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ تو جب بعض دفعہ ہم ساری زندگی گزار کے کچھ ایسے حالات کو فیس کرتے ہیں تو ہم مایوسی کے ساتھ نعوذ باللہ بعض دفعہ اظہار کرتے ہیں کہ اب ملنے کا کیا فائدہ، اگر اب مل بھی کیا تو کیا فائدہ، اب تو ہمارے سارے ارمان ہی ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو جس بھی عمر میں جو نعمت ملی، انہوں نے کیسے شکرانے کے ساتھ لی، کیسے اس کا احترام کیا کہ اگر ہمیں آج بھی مل رہی ہے تو یہ تو فضل ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس پہ اللہ سے شکوہ کریں کہ اچھا ساری عمر تو کیوں نہیں دی تھی، اب کیوں دے دی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس کو ایک سمجھا کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ ہم تو کبھی بھی آپ سے مانگ کر جو ہے نا امید رہے ہی نہیں ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ حالانکہ اتنے برسوں سے مانگ رہے ہیں، لیکن کیا یقین کیا ہے کہ ہم مانگ کر کبھی نا امید نہیں آپ سے اس لیے ہوئے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ دیں گے تو خیر ہوگی، اور اگر آپ روک لیں گے تو بھی ہمارا ہی بھلا اس میں ہوگا۔ تو یہ ہے وہ چیز جو انسان کو شکر گزار بناتی ہے اور اس کی نعمتوں کی قدر سکھاتی ہے کہ ہمیں نعمت مانگنی کیوں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جیسے زکریا علیہ السلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بعد اس امت میں یہ ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حق سے پھر جائیں، اس لیے مجھے آپ اولاد دے دیجئے۔ تو گویا مقاصد بھی واضح ہیں نعمتوں کے، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک تسلسل چاہیے، اللہ پر یقین چاہیے، وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر یہ یاد رہے کہ بلا شبہ جو مصیبت نازل ہوئی ہے ہم اس سے کبھی بچ نہیں سکتے تھے۔ یعنی یہ چیز نہیں ہے کہ ہم بہت اچھا کھائیں گے، بہت اچھا پیئیں گے، بہت ایکسرسائز کریں گے، سارا دن جم میں بیٹھے رہیں گے تو ہمیں کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ یہ بات تو پکی کر لیں کہ جو بھی انسان کی تقدیر میں لکھا ہے وہ جتنا مرضی بچ جائے اسے وہ آ کر رہتی ہے۔ پھر اسی طرح ابن الدیلمی سے مروی ہے کہ تقدیر کے متعلق میرے دل میں کچھ خلش پیدا ہوئی، مجھے خدشہ ہوا کہ اس سے میرا دین اور معاملات بگڑ جائیں گے۔ چنانچہ میں ابی بن کعب کے پاس گیا اور عرض کیا کہ اے ابو المنذر، اس تقدیر کے متعلق میرے دل میں کچھ اشکال ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اس سے میری دینداری اور معاملات بگڑ جائیں گے، لہٰذا مجھے اس مسئلے میں کچھ بتائیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات کو عذاب میں مبتلا کر دے تو وہ ان پر ظلم شمار نہیں ہوگا، اور اگر وہ ان پر رحم کر دے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہتر نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ لی جائے۔ اگر تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر مال ہو جس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو جب تک تم تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا یہ خرچ کیا ہوا مال قبول نہیں ہوگا۔ آگاہ رہو کہ جو آفت، جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے چوکنے والی نہیں تھی، اور بلا شبہ جو تم سے چوک گئی ہے وہ تمہیں کبھی پہنچنے والی نہیں تھی۔ اور اگر تم اس عقیدہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر فوت ہو جاؤ تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم میرے بھائی عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی جا کر اس مسئلے سے متعلق سوال کر لو۔ لہٰذا وہ جتنوں کے پاس گئے انہوں نے یہی اس بات کا انہوں نے کہا کہ انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ یہ 100% بات نہ سمجھ لے کہ جو چیز آپ کو نہیں ملنی ہے وہ نہیں ملنی ہے اور وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے وہ دیکھو بھائی میرا حصہ نہیں دے رہا، فلانا جو ہے نا وہ میرا مال کھا گیا، فلانا جو ہے نا اگر وہ ذرا سی میری سفارش کر دیتا تو اتنا اچھا کام بن جانا تھا، وہ دیکھو میری سفارش ہی نہیں کر رہا۔ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے،
لیکن جس کا کامل ایمان تقدیر پر ہے وہ یہ مطمئن ہے کہ میں نے اپنی سی کوشش کر لی، باقی میں نے اللہ سے کہہ دیا، اب اللہ چاہے گا تو میرا کام کروا دے گا، کیونکہ لوگوں کے دلوں کو بدلنا، لوگوں کا آپ کی مدد کے لیے سامنے آنا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب کام ہو جائے تب بھی اللہ کے شکرانے ادا کیا جائے، اور اگر کوئی کام نہ ہو سکے تو بھی اس میں اللہ کی حکمت کو تلاش کیا جائے۔ پھر یہ بات یاد جان رکھی جائے کہ بے شک اللہ کا فیصلہ، اس کی تقدیر مکمل انصاف اور علم کامل پر مبنی ہے، یعنی وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ ان کو کیا دینا بہتر ہے اور کیا روک لینا بہتر ہے۔ بس جس کی شان اور عظمت یہ ہے تو اس اللہ جل جلالہ کے افعال کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی بہتر ہے، یعنی کہ یہ وہ ذات ہے کہ اس سے نہیں پوچھا جاتا اس کے متعلق جو وہ کرے، اور ان سے پوچھا جاتا ہے، یعنی انسانوں سے پوچھا جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں نہیں ہوا۔ تو لہٰذا یہ یقین ہونا چاہیے کہ مصائب، تکالیف ہماری غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ یہ چیز بھی انسان کو مطمئن کرتی ہے کہ جو کچھ میرے پر گزر رہا ہے تو الحمدللہ میرے بوجھ ہلکے کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور انہیں میرے راستے میں ایذا دی گئی اور وہ لڑے اور قتل کیے گئے، یقیناً میں ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دوں گا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ کوئی بھی جو ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اس کے بدلے میں انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں گیا جب آپ کو بخار ہوا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کے جسم کو چھوا تو کہا، یا رسول اللہ، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ایسا اس لیے ہے کہ یقیناً آپ کو دوہرا اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس مسلمان کو بیماری یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے ہی گرا دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ! آپ سوچیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم بیمار پڑیں اور اپنے گناہوں کے کفارے ادا ہوتے رہیں، اور ہمارے اتنے تیزی کے ساتھ گناہ گریں جیسے کہ خزاں کے پتے گرنے لگتے ہیں، تو اس پہ تو ہم بھی اس پہ بھی قادر نہیں ہیں۔ پھر انسان ایک توبہ استغفار بھی کرے گا تو کتنی کر لے گا؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کسی پر، کہ اللہ جب کسی کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی آزمائش میں، کسی مشکل میں، کسی بیماری میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو اس لیے جب علم ہوگا تو انسان اس پر بھی شکرانے ادا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے گا کہ یا اللہ تعالیٰ، تیرا کرم مجھ پر ہے کہ تو نے میرے لیے آسانی کا سبب کر دیا، بس مجھے آئندہ گناہوں سے بچا لے اور مجھے نیکیوں کی مزید توفیق عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، درد، غم، حزن، تکلیف اور پریشانی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ وہ کانٹا جو اس کو چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! ہم میں سے کون ایسا ہے جو سارا دن میں کبھی نہ کسی دکھ کو محسوس نہ کرتا ہو، کسی پریشانی کو محسوس نہ کرتا ہو، کسی کی بات ناگوار نہ اس کو لگ جاتی ہو، کہیں ٹھوکر نہ لگ جاتی ہو، کہیں نہ کوئی چیز اس کو پریشان مستقبل کی یا ماضی کی کیے نہ رکھتی ہو؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کا یہ مومن کے اوپر کرم ہے کہ جو بھی کیفیت اس کے اوپر ایسی گزرتی ہے جو اس کو پریشان رکھتی ہے، تو یہ چیز بھی اس کے لیے خطاؤں کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر حدیث میں بیان کردہ لفظ نصبہ سے مراد تھکاوٹ ہے اور وصبہ سے مراد دائمی درد ہے۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب یا ام مسیب کے پاس گئے اور کہا کہ اے ام سائب، تم کانپ رہی ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، مجھے بخار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت نہ دے۔ آپ نے فرمایا، بخار کو گالیاں مت دو، بلا شبہ یہ اولاد آدم کی خطائیں اسی طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! اور آپ دیکھیں جب ہمیں کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، یعنی بخار کے لیے تو خاص لفظ آ گیا، ورنہ ہر بیماری جو ہے جو اس کو تکلیف میں مبتلا رکھتی ہے وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتی چلی جاتی ہے جب وہ اس میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت اپنے نفس، اولاد اور مال کی آزمائش میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ یعنی کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی، کبھی کوئی معاشرے کی طرف سے پریشانی، کبھی جان کی طرف سے، کبھی مال کی طرف سے، کبھی ایک کبھی دوسرا، حتیٰ کہ ہر پریشانی، ہر آزمائش اس کو پاک صاف کرتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس حال میں ملتا ہے کہ وہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو گویا یہ چیز جس کو یقین آ جائے اس بات کا، تو وہ کیا سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ تو میری پریشانیوں کو دور کر دے، مجھے عافیت عطا فرما اور اپنی رحمت سے قریب کر لے، لیکن جو چیز آ چکی ہے اس کے لیے میرے لیے اجر ضرور لکھنا۔ اسی لیے اللہ سے اجر مانگنا اور اس کا اچھا بدل مانگنا بھی بڑا ضروری ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو جلد ہی دنیا میں عذاب دے دیتا ہے، اور جب وہ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس عذاب کو روک دیتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ اس کو اس کے گناہوں کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ استغفر اللہ یا ربی، یعنی جن سے محبت اللہ کرتا ہے ان کو یہاں پر ہی پکڑ لیتا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ابھی ذرا سی کوئی بات نہیں ہوتی کہ فوراً ہماری تو پکڑ آ جاتی ہے، اور باقی لوگوں کو دیکھو، لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بلنڈر کرتے ہیں، لوگوں کا مال کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن عیش کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو پھر ہم کیا سمجھتے ہیں، جو نادان لوگ ہیں وہ ان کو مثال بنا لیتے ہیں کہ اچھا ہم بھی اگر 2 نمبر کام کر لیں، ہم بھی لوگوں کا مال کھائیں تو ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جن کے ساتھ اللہ بھلائی دنیا میں کرنا چاہتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کسی بھی برائی گناہ کے بعد اس کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو۔ لیکن جس کا گناہ زیادہ بڑھ جائے، جسی نے منافقین کا جو تھا وہ دنیا میں کوئی سزا نہیں رکھی گئی تھی تاکہ وہ آخرت میں اس کا زیادہ سمیٹیں۔ تو یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ بعض دفعہ ہم کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بڑا ہنس کے دوسروں کو بتاتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے ایسا 2 نمبر کام کیا، میں نے ایسا دوسرے کو پھنسا لیا، میں نے ایسا اس کو لوٹ لیا، میں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن کوئی مجھے نہیں پکڑ سکا۔ دنیا میں کوئی پولیس نہ پکڑ سکے، کوئی عدالت مقدمہ نہ کر سکے، دنیا میں باعزت آپ ظاہر اپنے آپ کو سمجھتے رہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم سب لوٹنے والے ہیں اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ حساب لے، اپنے حساب خود ہی ہلکے کر لیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ گھر اتنا بھرا ہوا ہے سامان سے، دل چاہتا ہے ہلکا کر دیں، دے دیں، جس کا جو حق ہے اس کو پہنچا دیں، کپڑوں کی الماری دے کے ہلکے ہو جائے۔ ایسے ہی جو اپنے بوجھ ہیں گناہوں کے، دوسروں کے حقوق کے، جو مارے ہوئے ہیں، کسی کی عزت کا پہ سودا کیا ہوا ہے، کسی کے زمین کو ہتایا ہوا ہے، کسی کے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور کچھ نہیں تو آپ دیکھیں لوگوں کو دھوکہ دے کے یہ جو باہر کا جھانسا دیتے ہیں، کتنے کتنے لوگ مارے جاتے ہیں اس کے پر، لوگ بیچارے اپنے جوان بچوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے مال کمایا تھا ان کے کام آ جائے گا۔ وہ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کی زمین کے ہم نے غلط طریقے سے جو تھا کاغذ بنوا لیے تھے، تو اپنی 2 گز زمین کے اندر کیا وہ سکون سے جی رہے ہوں گے؟ یاد رہے اس بات کو کہ ہمیں سب کو جانا ہے، اور جو کچھ ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں یہ ہماری طرف لوٹ کر آنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لہٰذا اپنے ساتھ خیر خواہ ہو جائیں۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اس نرم و نازک کھیتی کی مثال ہے جس کو ہوا جھکاتی اور مائل کرتی رہتی ہے، اسی طرح مومن کو آزمائش آتی رہتی ہے، اس کو اللہ کے سامنے جھکاتی رہتی ہے۔ اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے جو اس وقت تک نہیں ہلتا اور نہ ہی جھکتا ہے جب تک کہ اس کے کٹنے کا وقت نہیں آ جاتا۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں کہ جب کوئی مشکل آئے تو اس میں اکڑ نہیں جانا، اللہ سے شکوے نہیں شروع کر دینے، اس سے بدظن نہیں ہو جانا، اس کے بارے میں کوئی ایسی باتیں نہیں کرنی، یعنی اللہ کے شکوے بھی لوگوں سے نہیں کرنے کہ مجھے تو یہ بیماری لگ گئی تو میں تو یہ کر رہی ہوں تو کچھ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکوے بھی جو ہیں وہ لوگوں سے کرنا چھوڑ دیں، اللہ کی بات جو ہے وہ اللہ سے کی جائے اور اس سے عاجزی سے کی جائے۔ پھر اسی طرح مومن کو اس کے بدن یا اہل یا مال میں سخت تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، اور لیکن کفار پر آپ دیکھیں گے کہ یہ تکالیف نہیں آتی، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ پھر ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ایک ساری مصیبتیں مسلمانوں کے لیے کیوں ہیں، اور وہ ان کو دیکھیں وہ تو عیش کرتے ہیں،
جو اللہ کو پوچھتے ہی نہیں ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہی ساری دنیا کے عیش سمیٹ رہے ہیں۔ تو وجہ یہی ہے کہ کفار پر یہ تکلیفیں نہیں آتی ہیں، کیونکہ ان پر آ بھی جائے جو تکلیف، وہ ان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنتی ہے، بلکہ قیامت کے دن وہ اپنے سارے ان چیزوں کا جو وبال ہے وہ دیکھیں گے، کیونکہ اپنے اسلام نہ لانے کا جو دنیا میں جتنی نیکیاں کی وہ دنیا کی راحتوں کی شکل میں انہوں نے پوری دیکھ لی۔ یعنی آج جو ان کو آسائشیں ملی ہوئی ہیں وہ اصل میں ان کی ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بدل ہے جو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ بات کہ مومن ہونا ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کی نظر رکھے، یعنی دیکھے اس کو کہ کس نظر سے مجھے اس واقعے کو دیکھنا ہے۔ پھر یاد رہے کہ آزمائش کا آنا اللہ کی محبت کی دلیل ہے، یعنی جب ایسے مومن پر آزمائش آتی ہے جو اپنے رب کی اطاعت کا حریص ہوتا ہے، نیکیوں کی سبقت کرنے والا ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو تمام انسانوں میں زیادہ محبوب ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام لوگوں سے بڑھ کر آزمائشیں انہوں نے ہی دیکھی۔ بلا شبہ بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، اور یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو وہ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جو شخص آزمائش پر راضی رہا تو اس کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، اور جو آزمائش پر ناراض ہوا تو اس کے لیے اللہ کی ناراضگی اور غصہ ہے۔ کاٹنی تو پڑے گی وہ آزمائش جو آ گئی ہے، صرف اتنی بات ہے کہ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، یا اللہ میں بالکل 100% راضی ہوں، جو آپ نے میری تقدیر میں لکھا مجھے پکا یقین ہے میرے لیے خیر ہے۔ کیونکہ یہ بات بہت سمجھ لینی چاہیے گہرائی کے ساتھ کہ جو شر ہے وہ ہماری نگاہ کا ایک سوچنے کا انداز ہے۔ ہمیں وہ چیز شر نظر آتی ہے، ہمیں وہ چیز ناپسند لگتی ہے، ہمارے لیے پسند ناپسند کا جو معیار ہے وہ ہے جو ہماری عقل ہے یا جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے دنیا میں۔ ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے ہم کہتے ہیں یہ خیر ہے، ہمیں جو چیز بری لگتی ہے ہم کہتے ہیں یہ شر ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی چیز شر نہیں ہے سوائے اس کے جسے اللہ نے شر کہا۔ اس کے علاوہ جو زندگی میں معاملات ہیں وہ سب کے سب خیر پر مبنی ہیں۔ بیماری کا آنا خیر ہے، کسی نقصان کا ہونا خیر ہے، کیونکہ وہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ اور بندے کو شکر گزار بنانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ یاد رہے کہ آزمائش بندے کی اللہ کے ہاں ذلیل ہونے کی علامت نہیں ہے۔ یعنی بعض دفعہ شیطان انسان کو یہ دکھاتا ہے کہ آپ اللہ کے آگے اتنے ذلیل ہیں، اتنے آپ کی حیثیت کمتر ہے کہ وہ آپ کی بات ہی نہیں سن رہا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں میری بیماری چلی جائے، میرے حالات بدل جائیں، لیکن دیکھیں نا اتنا عرصہ ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں اور آپ کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ کسی نعمتوں کا مل جانا کوئی اللہ کے برگزیدہ ہونے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر ہمیں اتنا کچھ دنیا میں ملا ہوا ہے تو ہم اچھے ہوں گے تو ملا ہوا ہے نا، اللہ ہم سے خوش ہوگا تو اتنا نواز رہا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض دفعہ کسی محبوب کو جو ہے وہ کسی مشکل میں ڈالے رکھتا ہے، اور کسی اپنے ایسے بندے کو کہ جس کو پسند نہیں کرتا نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے، تو گویا اس میں کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اسے اس کو اجر و ثواب سے نوازے، اور اسی طرح یہی چیز اسے اور اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنا دیتی ہے، کیونکہ انسان جس طرح تکلیفوں کے اندر استغفار کرتا ہے، یا جس طرح عاجزی کا اظہار کرتا ہے، جس طرح ایک کمزوری کا اظہار کرتا ہے، وہ یقیناً صحت مندی میں نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ ماضی پر غم اور افسوس کرتے رہنا، غم میں گھلے چلے جانا، کاش ایسا نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، اگر ہم یوں کر لیتے تو ساتھ بہتر ہو جاتا، یا جو آفت آ چکی ہے وہ لوٹ نہیں سکتی ہے، یعنی کہ جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ماضی میں جو گزر گیا اس کے اوپر غم نہیں منانا۔ حزن کا معنی ہے ایسی مصیبت پر غم کرنا جو آئی اور ختم ہو گئی۔ اب جب ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی۔ اگر 50 سال پہلے یا 30 سال پہلے کوئی غم آپ کو پہنچا تھا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اگر انہوں نے زندگی میں کوئی ہارڈ شپس دیکھی ہوتی ہیں یا کسی کے کسی رویے سے وہ تکلیف سہ چکے ہوتے ہیں،
بعض خواتین کو آپ دیکھیں وہ 30 سال 40 سال گزار کر بھی وہی قصے دہراتی رہتی ہیں. جب میری شادی ہوئی تھی نا تو بس میرے سسرال والوں نے مجھے یہ جملہ کہا، میری ساس نے مجھے ایسے ڈیل کیا تھا، میرے آج تک زخم تازہ ہیں، اور وہ اس کا جان ہی نہیں چھوڑتی ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ شیطان کا ہتھیار ہوتا ہے کہ انسان کو ماضی کے غموں میں گھیرے رکھنا تاکہ وہ ایک ناشکرا انسان رہے. کیونکہ اللہ نے اگر اس مشکل میں آپ کو ڈالا تھا تو 30 سال ہو گئے، آپ نکل چکے ہیں، اب اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا. تو اسی لیے پناہ مانگی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم اور حزن سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ اے اللہ میں غموں سے، حزن سے، کمزوری، سستی، بخیلی، بزدلی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو گویا کہاں یہ کہ ایک تو پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کہ نہ اپنا کوئی غم دیکھیں نہ کسی پیارے کا دیکھیں، اور کہاں یہ کہ جس غم سے اللہ نے نکال دیا، نکلے ہوئے خوشحالیاں دیکھے ہوئے بھی برسوں گزر گئے لیکن پچھلے غم کو اپنے سے جدا نہیں کرنا ہے. تو یہ بھی چیز بھی جو ہے اس سے بچیں، کیونکہ ناشکری بھی آتی ہے اور شیطان کا راستہ کھولتی ہے. پھر اسی طرح یہ یاد رہے کہ ہر آزمائش یا مصیبت پر ناراض ہونا اور اس کو اپنے حق میں ضرور برا سمجھنا، ضرر رساں سمجھنا، یہ سب چیزیں بھی جو ہیں وہ تقدیر پر ایمان کے خلاف ہیں. کہ کوئی چیز ہمارے خلاف نہیں ہے الا یہ کہ وہ ہمارے لیے خود ایک مصیبت اگر ہے تو وہ یہ ہے ہمیں وہ بات سمجھ میں نہ آئے. مجھے یہ نہ سمجھ میں آئے کہ میں بیمار کیوں ہوئی، مجھے یہ نہ سمجھ میں آئے کہ میرا نقصان کیوں ہوا، اور انسان جو ہے وہ اس میں یا تو دوسروں کو بلیم دیتا رہے یا اپنے آپ کو کوستا رہے، حسرتوں میں پڑا رہے، کاش میں نے ایسے نہیں یوں کر لیا ہوتا. تو پھر یہ بھی یاد رہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. تو جو اللہ سے راضی رہے گا اللہ بھی اس سے راضی ہوگا، اور اگر کوئی راضی نہیں رہے گا تو وہ فکر کا، غم کا، غصے کا شکار رہے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے گئے اور کچھ لوگوں کے اوپر حالات ایسے آئے تو بس وہ نکل ہی نہیں سکے، سروائیو ہی نہیں کر سکے اس کے اندر سے، اور بس وہ ایک سائیکو بن گئے، یا انہوں نے غلط فیصلے کر لیے ان غموں کے اندر. یعنی وہ جو فیصلہ کرنا چاہیے تھا ایک اطمینان کا، پرسکون کا، اب کیا ہوتا ہے لوگ جب اس غم سے نہیں نکل پاتے تو ساری عمر لوگوں سے رشتے ناطے کاٹ لیتے ہیں، شکل نہیں دیکھنی پیاروں کی، طلاقیں کیوں ہو رہی ہوتی ہیں، اسی طرح یہ بچے جدا ہو رہے ہوتے ہیں. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کو، ایک چھوٹے سے واقعے کو اتنا بڑا بنا لیا جاتا ہے جو کہ ایک خود ایک بہت بڑے غلط فیصلے کا موجب بن جاتا ہے. لہٰذا کوئی مشکل آنے کے پر اطمینان سے، سکون سے، استغفار کا دامن پکڑنا، اللہ تعالیٰ سے بار بار مدد مانگتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کے لیے جیسا تقویٰ ہونا چاہیے اس وقت میں ویسا سوال کرنا اور ویسے بیہیو کرنا. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ جو امپورٹنٹ ہیں، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ میری اس وقت کی کیفیت کیا ہے. بعض لوگ اس قدر شدید غصے میں آ جائیں گے اور پھر غصے کے بعد عجیب عجیب سے فیصلے کرنے لگیں گے، ہر کسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آگے لگا لیں گے. تو یہ سب چیزیں بھی جو ہیں یہ اس کے خلاف ہے ایک مومن کے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آزمائش آنے سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ بھی کریں، اور اس کے طریقے ہمیں کیا بتائے گئے ہیں. مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اذکار اور دعاؤں کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ کرے اور تمام مصائب اور برائیوں سے بچنے کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ برائیوں سے بچنے اور مصائب سے نجات پانے اور ان سے محفوظ رہنے میں ذکر کرنے کے عظیم فائدے ملتے ہیں. یعنی کیسے ہم اپنے آپ کو کریں؟ جیسا کہ آتا ہے نا کہ جس شخص نے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ اور نگران مقرر ہو جاتا ہے، لہٰذا صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آ پاتا. تو گویا یہ بات نوٹ کر لیں کہ آزمائش ایک تو وہ ہے جو تقدیر میں ہے، ایک وہ ہے جو ہماری غفلت سے آتی ہے، ہمارے غلط رویے سے آتی ہے، ہمارے گناہوں کا وبال بن کر آتی ہے. تو لہٰذا محفوظ زندگی گزارنا جو ہے یہ بھی آزمائشوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے ذکر سے جتنا زیادہ جڑ جائیں گے اتنا زیادہ آپ حصار اور حفاظت کے قلعے میں ہوں گے. پھر عبداللہ بن خبیب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد، یعنی ہر صبح و شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، فلق اور الناس جو ہے یہ پڑھو.
تو یہ تمہیں ہر آفت اور پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اب اس یہ چیز وہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیں کہ اسی لیے آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص جو تھا نماز پڑھ کے جب آیا تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے جن و انس کے سے پناہ مانگی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا پناہ مانگو۔ تو اپنی عادت بنا لی جائے کہ ہر نماز کے ساتھ فلق اور ناس جو ہے وہ پڑھی جائے، اور خاص طور پر جو صبح شام کے اذکار ہیں اس کے اندر 3 دفعہ جو ہے ان کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور اگر کوئی زیادہ شکار ہے کسی مسئلے کا تو اس کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک جو شرعی طریقے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، جیسے مثلا 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنا، 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھنا، 7 دفعہ درود پڑھنا، اسی طرح 7 دفعہ فلق اور ناس پڑھنا، استغفار کرنا، اور اسی طرح 100 دفعہ استغفار کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تسبیح پڑھنا۔ اب یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جیسے جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کا جو زون ہے وہ ہارڈ ہوتا چلا جا رہا ہے آزمائشوں کا، تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کو اپنے ذکر کا بھی جو حصار ہے وہ بھی مضبوط کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ سے مدد زیادہ تیز کر دی جائے۔ پھر اسی طرح سے ابو مسعود سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے رات کو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں وہ اس کو ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اب یہ مارک کر لیں چیزیں کہ جو کہ حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ امام ابن قیم نے کہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ گزشتہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سورہ البقرہ کی آیتیں پڑھنا اسے ہر تکلیف دہ چیز کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھیں تو یہ پڑھنا کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو اگر کوئی شخص یہ پڑھے گا کہ وہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا اس تکلیف سے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے سے تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، تو اسے اس رات ڈنگ مارنے والے جانور کا زہر نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یعنی اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے، یعنی اسی میں ایک کسی نے قصہ بیان کیا ہے کہ ہمارے گھر والے ان الفاظ کو یاد کر کے ہر رات ان کو پڑھا کرتے تھے، تو ان میں سے ایک لونڈی کو کسی زہریلے جانور نے ڈنک مارا، مگر اس کو اس کا درد بالکل بھی محسوس نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے زہر سے بچا لے گا۔ پھر اسی طرح خولہ بنت حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا پھر یہ کلمات پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اس کے تمام مخلوق کے شر سے اس کی پناہ مانگتا ہوں، تو اس کے اس جگہ سے کوچ کرنے تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب کوئی چیز میں مادی چیزیں بھی آتی ہیں، جانوروں کی بھی چیزیں آتی ہیں، اور غیر مادی چیزیں بھی آتی ہیں، مثلا روحانی چیزیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا۔ عثمان بن عفان فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو اسے صبح تک کوئی بلائے ناگہانی نہیں پہنچے گی، اور جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات کہے تو شام تک اس کو کوئی اچانک مصیبت نہیں پہنچ سکے گی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس سے بچانے کا اہتمام کر دیا ہے، ہم اپنی غفلت کی وجہ سے بعض دفعہ جب اس میں نہیں پڑھ پاتے تو ہم وہاں پر شکار ہو جاتے ہیں کہیں۔ اب اس روایت کو بیان کرنے والے ابان بن عثمان کو فالج ہوا، جب انہوں نے مذکورہ حدیث سنائی تو سننے والا شخص ان کی طرف دیکھنے لگا اور یہ فرمانے لگا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم میری طرف دیکھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا، اور نہ ہی عثمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جھوٹ لگایا، لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا تھا اس دن مجھے کسی بات پر غصہ تھا تو میں یہ کلمات پڑھنا ہی بھول گیا تھا، استغفر اللہ یا ربی۔ حتیٰ کہ جو ہماری بیماریاں بھی ہیں، آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم اپنا حصار نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے وہ بیماریاں اثر کرتی ہیں، لہٰذا ذکر کو ایک طرح اپنے ذکر کی چادر اوڑھ لی جائے، اپنے اوپر جو ہے ڈھانپ لیا جائے۔ پھر اسی طرح مسجد میں جاتے ہوئے جیسے ذکر کرنا ہے، واش روم جاتے ہوئے ذکر کرنا ہے، سوتے ہوئے ذکر کرنا ہے، اسی طرح گھر سے نکلتے ہوئے جب کوئی گھر سے نکل رہا ہو اس وقت جو ہے وہ ذکر کرنا ہے۔ کتنے آپ دیکھیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت، پھر اسی طرح جو بھی مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور کچھ نہیں تو دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ کر کے دروازہ بند کرنا۔
اب گھر میں آتے ہوئے چیزیں رکھتے ہوئے اٹھاتے ہوئے بسم اللہ کر کے جو ہے وہ اللہ کا نام لے کے ہوئے کرنا، تاکہ کوئی بھی شیطان کی مداخلت جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے اس سے محفوظ رہنے کا سوال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، پھر ہر چیز سے اس سے پناہ مانگتے تھے جو مصائب کا ذریعہ بن سکتی ہے، جیسے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک ومن فجاعت نقمتک ومن جمیع سخطک، کہ اے اللہ میں تیری نعمت کے زوال ہونے سے، تیری عافیت سے محرومی، تیرے اچانک عذاب اور تیرے ہر قسم کے غصے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آنے والی جو چیزیں ہیں اس میں بھی سوال مانگتے تھے، اور جو آ چکی ہوتی تھی ان کے لیے بھی اللہ سے سوال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو مصائب ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں، جو کیونکہ بعض چیزیں مصائب جو ہیں وہ روحانی ہوتے ہیں، بعض جسمانی ہوتے ہیں، تو ان سے بھی بچاؤ کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو شریعت ہے اس کی بات مانتے ہوئے حلال حرام کے طریقوں سے جو ہے وہ بچا جائے۔ دیکھیں کون سی چیزیں حرام ہیں، جن کو سننا حرام ہے تو اس کو سننا چھوڑ دیں، اپنے گھر میں اس کی آوازیں نہ گونجنے دیں۔ پھر اسی طرح جو چیز شیطان کو دور کرتی ہے، جیسے اذان کی آواز ہے، تلاوت کی آواز ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اسی طرح نگاہ ہے، کان ہے، اپنے ان سب چیزوں کی حفاظت کی جائے کہ جن کے ذریعے سے شیطان داخل ہو سکتا ہے۔ پھر اپنے جسم، بدن، گھر اور گھر والوں کی، بچوں کی، ان سب کی، کھانے پینے کی، لباس کی، ان کی سب کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں پر بھی شیاطین جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کر لیتے ہیں، تو اس میں خاص۔ پھر اسی طرح بعض دفعہ ہمارے کوئی سٹور ایسے ہوتے ہیں یا کوئی اور الماریاں ایسی ہوتی ہیں، ڈھیروں سامان پڑا ہوتا ہے، سالوں پڑا رہتا ہے، ان سب کی بھی صفائی کریں، کیونکہ یہ بھی ایک اماج گاہ بن جاتی ہے کہ جہاں پر شیاطین جو ہے وہ آسانی سے بسیرا کر لیتے ہیں، تو اور اسی لیے وہاں پر بھی جادو ہونا بھی آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے گندے برتن ہیں ان کو نہ چھوڑا جائے، وہاں پہ صفائی کا اہتمام فوراً کیا جائے۔ اسی طرح اپنی اولاد کو اور اپنی اچھی تربیت کا اہتمام کیا جائے، یعنی صرف اولاد کے لیے نہیں، آج کل تو ہر شخص جو ہے اسے ایک اچھی تربیت کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جب موبائل ہاتھ میں ہو، سوشل میڈیا ہاتھ میں ہو، تو اس وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بس بہت دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس فتنے سے بچا لے کہ جس میں سے نہ کوئی بڑا بچا ہے نہ کوئی چھوٹا بچا ہے، جو خود ایک شیطان کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے۔ پھر اسی طرح خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کی نگرانی کی جائے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو کہ جو کسی ایسے فساد کا شکار ہو رہا ہو جس میں ایک شخص جو ہے فتنے کا شکار ہوتا ہے، پورا گھر گھیر لیا جاتا ہے اسی کے اندر سے، کیونکہ ایک شخص نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، باقی سارے جو ہوتے ہیں وہ بے نمازی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح گناہوں سے دور رہنا خود گھر کو فساد سے بچانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ برائیاں اور گناہ ہی تو ہوتے ہیں جو مصائب کو کھینچ لاتے ہیں، تو اس لیے بچاؤ کے اسباب اختیار کرنے چاہیے اور ہر اس چیز سے بچیں جو برائی کو کھینچ لاتی ہے یا مصیبت کا سبب بنتی ہے یا دشمنی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے اعتدال کے ساتھ مبالغہ آمیزی سے بچتے ہوئے ان حفاظی تدابیر کے بعد کوئی اگر مصیبت آ جائے، یعنی سب کچھ کیا تھا پھر بھی آ جائے، تو پھر بھی اس کو ملامت نہیں کرنا یا اپنے آپ کو ایک احساس کمتری میں یا اپنے اس میں نہیں ڈال دینا، دیکھو ہم نے اتنا بھی کیا تھا پھر کیوں ہوا، بلکہ اس بات پر ایمان رہے کہ ہم نے پورا بچاؤ کرنے کی تدبیر کی، اگر پھر بھی کوئی چیز آئی ہے تو وہ اللہ کا فیصلہ اور اس کے تقدیر ہی کے ساتھ وقوع پذیر ہوئی ہے، اور اللہ کی تقدیر اللہ کا راز ہے، اس کی حکمت ہے جو خیر پر مبنی ہے، اور مومن کے لیے جو ہے وہ ہر چیز ہی خیر ہے جب وہ اس پر ایمان لاتا ہے اور اللہ سے راضی رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے ہمیں ایسا ایمان عطا کر دے، وہ ایسی توحید عطا کر دے ہمیں جو اس کی معرفت میں ہمیں اتنا اچھا ہمارے اندر گہرائی سے اللہ کی محبت اتر جائے، اس کا یقین کامل ایسا اتر جائے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہے اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ صراط پر بھی ہمارا ہاتھ تھامے ہوئے ہے اور ہماری قبروں میں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ساتھ کو یہاں اچھا رکھا جائے، یعنی ان ربی سیہدین، کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ ہر مرحلے میں میری رہنمائی کرے گا، وہ میرے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے،
کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ میرے ساتھ ہے، ہم سب کے ساتھ ہے۔ ہمیں کیا غم ہے؟ ہمیں کیا غم ہے؟ غم تو انہیں ہو جن کے پاس اللہ کا ایمان نہیں ہے، غم تو انہیں ہو کہ جو بےچارے اس محرومی کو کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ یقین کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ مشکل میں بھی ہے، وہ آسانی میں بھی ہے، وہ قبر میں بھی ہے، وہ حشر میں بھی ہے، بس مجھے اسے تھام کے رکھنا ہے، مجھے ہاتھ نہیں چھوڑنا اس کا۔ اصل کرنے کا کام یہ ہے، وہ تو ہمارے ساتھ ہے، ہمیں بھی اس کی معیت جو ہے وہ لینے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، ہمارے لیے اپنی رحمت آسان کر دے، اور جو مشکلات ہمارے نصیب میں لکھی ہیں ان کو آسانی سے بدل دے۔ یا اللہ ہمارے نصیب میں لکھی بدبختی کو خوشبختی سے بدل دے، اور اگر ہم خوش بخت ہیں تو اس کو قائم اور دائم رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر باجی، بہت بہترین ریمائنڈرز تھے آج کے سیشن میں، اور آپ کے ذریعے جو علم اور جو خیر کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے ہدایت کا، اللہ کے قرب کا اور اس پہ عمل کا ذریعہ بنا دیں، اور آپ کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنائیں، آمین۔ اور جو بھی آپ دعوت کا کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اور بہترین طور پہ مؤثر بنا دیں۔ اب میری آپ تمام سسٹر سے یہ گزارش ہے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے سوالات ہیں، کوشش کریں وہ ضرور پوچھیں، اور ان تمام کنفیوژنس کو دور کریں، تاکہ بہترین طور پہ سنت کے طریقے پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے طریقہ، اس پہ ہم اپنی لائف کو گزاریں۔ پہلے میں 2 سوالات لیتی ہوں جو ایک جیسے ہیں، 2 سسٹرز نے پوچھے ہیں۔ ان کا سوال ہے کہ کبھی خواتین اپنے گھریلو مسائل اپنی سہیلیوں سے شیئر کرتی ہیں کہ دل کا بوجھ ہلکا کریں، اور ایک ان کا یہ بھی ریزن ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی سہیلیوں سے کوئی مشورہ مل سکے، کوئی اس کا سولوشن مل سکے، تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ جی اگر مشکل آ جاتی ہے اور آپ کسی سے مشورہ کر لیتے ہیں تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو وہ مشورہ آپ کو دے رہی ہیں وہ کتنا توکل یا عقیدے پر مبنی ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔ تو اسی ایسی بات ہے کہ جیسے جب آپ کو کوئی بیماری آ جاتی ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، لیکن آپ کا یقین ڈاکٹر کے اوپر نہیں ہوتا کہ جو یہ دوا دے گا تو لازم ہے کہ مجھے شفا ہوگی، تو اس میں حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کسی سے مشورہ کریں لیکن وہ صاحب علم بھی ہو۔ بعض دفعہ ہم مشورے کے نام پر ہر آئے گئے کو اللہ تعالیٰ کی جو شکایتیں ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ تو یوں ہو گیا، پھر یوں ہو گیا، بچوں کی شکایتیں، میاں کی شکایتیں، اپنی زندگی کے مسائل کی شکایتیں، سسرالی شکایتیں۔ تو ہم بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید مشورے کرنے جا رہے ہیں، تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مشورہ جو ہے وہ کسی صاحب علم سے ہوتا ہے، اور وہ کسی ایک سے یا 2 سے ہو سکتا ہے، وہ ہر کسی سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں مجھے ایک بات مائنڈ میں آ رہی تھی کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سراؤنڈنگ میں یا معاشرے میں، اپنی فیملیز میں، یہ جب وہ باتیں کرتے ہیں تو آپس میں اسی طرح کی باتیں، زیادہ تر موضوع یہی ہوتا ہے کہ فلاں کے ہاں یہ ہو گیا تو فلاں ایسا ہو گیا تو میرے بچے کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو آئی تھنک پھر تو ان کی باتوں کا کوئی موضوع نہیں رہے گا۔ تو آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ اللہ کا ذکر ہی بہترین چیز ہے۔ جی عائشہ طاہر، انمیوٹ کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ اگین انمیوٹ کیجیے۔ جی عائشہ، آئی تھنک ناؤ یو آر ایبل۔ چلے ہم جب تک کسی اور کا لے لیتے ہیں۔ قرۃ العین، قرۃ العین سوال کیجیے۔ جی 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 اسما باجی، آپ کو بہت مس کرتی ہوں، اور سوال میرا یہ تھا کہ مطلب کبھی کبھی آپ کی خاموشی دوسروں کے لیے بہت فائدے، مطلب وہ اس کا فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اور پھر آپ کی مطلب آپ لمٹس بھی کراس ہو جاتی ہیں، پھر بھی مطلب ہمیں کب کس لیول تک خاموش رہنا چاہیے، کب تک؟ جو مشکل آتی ہے نا اس کا تدبیر کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے آپ بیمار ہو جائیں اور آپ کہیے کہ میرا صبر یہ ہے کہ میں بستر پہ پڑی رہوں بس، اور نہ دوا لوں اور نہ کسی سے ڈسکس کروں، نہ کسی سے مدد لوں، تو یہ چیز جو ہے وہ تدبیر کے خلاف ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو بھی معاملہ آتا ہے اس کی تدبیر کرنا اور اللہ سے مدد لینا، دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی خاموشی حالات کو بہتر کرنے کا ذریعہ ہے
تو آپ خاموش رہتے ہیں. کہیں آپ کو لگتا ہے آپ کی خاموشی حالات کو بگاڑنے کا ذریعہ بن جائے گی تو وہاں پر آپ کو مزید دوسرا رخ اختیار کرنا چاہیے اور دیکھیں کہ کون سے ایسے حالات ہیں یا کون سے ایسے لوگ ہیں یا کیا اسٹریٹجی ہوگی جس کو کرنے سے معاملے کو زیادہ بہتر سمت میں لے جایا جانا چاہیے. کیونکہ بعض دفعہ ہم زندگی کا ایک بڑا حصہ صرف خاموش اس لیے رہ کے گزار دیتے ہیں کیونکہ بس بولیں گے تو جھگڑا ہوگا, بولیں گے تو ظاہری سی بات ہے اس کا ایک ڈفرینٹ آسپیکٹ ہوگا, تو وہ میں فیس نہیں کرنا چاہتی. میں نہ لڑائی جھگڑا چاہتی ہوں, نہ میں کوئی بحث چاہتی ہوں, نہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی ناراض ہو. تو اس لیے میں اپنی ذات پر سہتی رہتی ہوں ساری زندگی. تو یہ درست طریقہ نہیں ہوتا, کیونکہ بعض دفعہ کچھ چیزوں کو سدھارنے کے لیے بات کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اس بات کرنے میں بعض دفعہ ڈسکشن بھی ہو جاتی ہے. ایک بات ایک کرتا ہے, ایک دوسرا کرتا ہے, اس میں بحث بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ, لیکن اس کا کوئی نتیجہ بھی تو پھر نکلتا ہے, یعنی جس میں آپ یہ فیصلہ کر پاتے ہیں کہ کیا یہ چیز درست ہے یا نہیں درست ہے. تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف خاموشی سے زندگی گزار دینا اور ظلم سہتے رہنا یا ایک مظلوم کی زندگی گزارنا, ڈپریشن کے مریض بن جانا, تو یہ بھی درست اپنے ساتھ رویہ نہیں ہوگا. معاملے کو ایڈریس کریں اور جو اس میں معامل لوگ ثابت ہو سکتے ہیں ان سے مشاورت کر کے ان کو انوالو کر کے اس کو درستی کی طرف لے کر آنا چاہیے. جی نیکسٹ ساریہ نواز. جی السلام علیکم آپی جی. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں ہاؤس کیپنگ جاب کرتی ہوں ایز اے وارڈن, ان کے ساتھ اسسٹ کرواتی ہوں لاہور میڈیکل میں, لاہور میں انٹرنیشنل یہ ہاسٹل ہے. ایسا ہے کہ ہمیں ادھر ہی رہائش ملی ہوئی ہے 24 آورس. اب یہاں پر ہمیں کلینرز وغیرہ کا کام بتانا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں یا کام چیک کر رہی ہے, یا ایسی رپورٹ ہم میڈم کو دیتی ہیں جو ان کو ڈانٹتی ہیں. تو یہ غیبت میں تو نہیں آتا, یہ چگلی میں تو نہیں آتا, جیسے کہ ان کی وہ برائی ہے اپنی آپ کی سب سے پہلے یہ ہے کہ جس کو جس چیز کا نگران بنایا گیا ہے, پہلے وہ یہ دیکھے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو سمجھے کہ میری نگرانی ہے کس چیز پر. اگر آپ کی نگرانی ہی یہ ہے کہ آپ کا کام ہے وارڈن سے کام لینا, ان کو کام لگانا اور ان کو اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے قابل بنانا, تو یہ آپ کا کام ہے کہ وارڈن سے ان کی شکایتیں کرتے رہنے کے بجائے آپ خود اسٹریٹجی سوچیں کہ میں کس طرح ان کو ایک اچھے کام پر لگا سکتی ہوں کہ یہ بیٹھ کے باتیں نہ کرتی رہیں بلکہ یہ کام کر سکیں. تو کیونکہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے ان کے سدھارنے کا, تو آپ اچھے اخلاق کے ساتھ, آپ بھلائی اور خیر کے ساتھ ان سے کام لیتی رہیں, یہ آپ کے لیے بھلائی ہے. اور اگر بہت لازم ہے, اگر آپ نے ہر طرح سے اپنی ڈیوٹی کو ادا کیا, آپ نے سمجھایا, وہ سب کچھ کر لیا, لیکن اس کے باوجود کوئی نہیں سمجھتا ہے یا ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے, وہ اپنا کام کر چکے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ آپ کا تقوی ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مجھے یہ بات رپورٹ کرنی چاہیے. یا پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا کام صرف رپورٹنگ ہوتا ہے, انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم کہیں پہ نگران بنائے گئے ہیں نا تو وہ اس لیے بنائے گئے ہیں ہر چھوٹی بڑی بات اوپر پہنچاتے رہو. نہیں, آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ ان کو کوئی اچھائی بھلائی اور خیر کی بات بتائیں اور کام سکھائیں. نیکسٹ کسی کا سوال ہے کہ کسی کی موت پہ کہا جاتا ہے کہ بہت افسوس ہوا فلاں کی موت کا سن کر, تو کیا ایسے الفاظ کہنا صحیح ہے؟ جی, افسوس تو آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہوا, کیونکہ وہ تو اللہ کا فیصلہ تھا, تو یہ کہنا بالکل بھی درست نہیں ہوتا کہ بہت افسوس ہوا, بلکہ جو الفاظ ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اور بخشش کی دعا کرنا, بس یہی الفاظ کافی ہیں. ہمیں اس پہ مزید اپنے احساسات ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بہت افسوس ہوا یا بہت دکھ ہوا ہمیں, کہ ہمیں دکھ تو ظاہری سی بات ہے کہ کسی کے جانے کا ہوگا, لیکن ہم الفاظ وہی بولیں گے جو شریعت نے ہمیں سکھائے ہیں, تو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے. نیکسٹ سدرا انمیوٹ کیجیے. سسٹر میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم غزہ کی سچویشن دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے ہر چیز کے پیچھے, لیکن جب آپ کے بچے, میرا 8 سال کا بچہ ہے, وہ بار بار مجھ سے سوال کرتا ہے کہ اگر